بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قریب 2.5 مہینے کی اسٹرگل کے بعد آج بالآخر مجھے کامیابی حاصل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی کا شکر گزار ہوں، اور تمام ان لوگوں کا جنہوں نے میرے حق میں دعائیں کیں، جن کی حمایت مجھے حاصل تھی۔ بالآخر آج میرے آفس چیمبر کے لیے منظوری دے دی گئی، اور میں بہت خوش ہوں اس بات کا اعلان کرتے ہوئے کہ 2/3 اکثریت سے زیادہ وکلاء نے آج میرا ساتھ دیا، اور باقاعدہ قریب 14 سے زیادہ وکیلوں نے اپنے سائنس کے ذریعے سے، اور قریب 8 سے 10 وکلاء نے فون کالز کے ذریعے سے، وربل کمیونیکیشن کے ذریعے سے اپنی حمایت کا اعلان کیا میرے لیے۔ جب آج میں ایس ڈی ایم آفس گیا تو ایک بات سن کے بڑا سکون ملا۔ ایس ڈی ایم نے اس بات کا اعتراف کیا کہ یہاں پہ ایک آفس چیمبر ہونا میرا حق ہے، اور اس کے لیے کسی مزید ریپرزنٹیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بھی میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے وکلاء بھائیوں کے جذبات کہاں ہیں، اسی لیے میں نے ایک ریزولوشن لکھا اور میں نے پھر اسے فلوٹ کیا وکلاء برادری میں۔ مچ ٹو مائی سرپرائز وکلاء ایک دم سے میرے ساتھ تھے، 2/3 اکثریت جیسے میں نے آپ سے کہا۔ وہ ریزولوشن ایس ڈی ایم نے نہیں لیا اور کہا کہ اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کا حق ہے اور آپ کو مل کے رہے گا، لیکن پھر بھی میری میموریز میں اور میری یادگار میں وہ کاغذ ہمیشہ رہے گا۔ یہ سب آپ کی دعاؤں سے ہوا۔ میں شکر گزار ہوں میڈیا کے ان چینلز کا، اسٹیبلشمنٹس کا، کہ جنہوں نے اس مہم میں میرا ساتھ دیا۔ میں ذاتی طور پہ میڈیا میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ میرا ایک سٹرکچر جو ہے کچھ لوگوں نے توڑ دیا، اور بہت ناانصافیاں ہوئیں، اور ضابطے سے باہر کے کام ہوئے، غیر قانونی کام ہوئے، لیکن میں نے بڑے تحمل سے ان سب چیزوں کا میں نے سامنا کیا۔ عوام کو انفارم کرتا چلوں کہ آج جب ایس ڈی ایم آفس میں ایک ریزولوشن یا ریپرزنٹیشن کہہ لیجئے میں لے کر کے گیا، تو میرے ہمراہ کچھ ہمارے سینئر وکلاء تھے، کچھ میرے ساتھی تھے۔ ان میں جن لوگوں نے سائن کیا: شیخ مختار احمد، یاسر خان جنجوعہ، شیراز احمد بجاڑ، اعجاز احمد خان، عمر فاروق، عبدالکریم قاضی، ساجد حسین شاہ، عدنان فرید، انتخاب قاضی، افراد منحاس، ممتاز حسین شاہ، ناصر منحاس، جاوید قریشی، مبارز حسین۔ ان سب نے سائن کیا۔ ان میں 2 ایڈوکیٹس وہ ہیں جو آؤٹ آف اسٹیشن ہیں، اور انہوں نے اپنا سائن ہمیں اسکین کے طور پہ بھیجا۔ تو اس کے علاوہ وربل کمیونیکیشن کے ذریعے سے بھی بہت سے وکلاء نے مجھے آج سمرتھن دیا۔ دل کو اطمینان ہوا یہ بات سن کے کہ بالآخر وکلاء برادری کی اکثریت میرے ساتھ ہے اس میں۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمام وکلاء سے، میرے بھائیوں سے، کہ میں ہر محاذ پہ انشاءاللہ اپنی بساط کے مطابق میں ان کا ساتھ دوں گا، اور بالخصوص جیسے میں نے پہلے بھی پریس کانفرنس کے ذریعے سے اعلان کیا تھا کہ کورٹ کمپلیکس کے لیے میں لڑوں گا انشاءاللہ، اور ہر محاذ تک جاؤں گا، ہر پلیٹ فارم تک جاؤں گا۔ رجسٹرار جنرل ہائی کورٹ اور چیف جسٹس اور لاء ڈپارٹمنٹ کو آن بورڈ لوں گا، اور تمام لوازمات کو پورا کروں گا۔ اس کے علاوہ میں پر امید ہوں کہ سجاد قاضی جو میرے کلائنٹ ہیں، ان کے خلاف جو ایک فریولس کمپلینٹ فائل کی گئی تھی اس کو واپس لیا جائے گا۔ جیسے میں نے کوآپریٹ کیا ہے، اسی طرح وکلاء جو شاید میرے ساتھ نہیں کھڑے ہیں کسی وجہ سے، وہ بھی کوآپریٹ کریں گے۔ اور میں یہ بتاتا چلوں کہ ایس ڈی ایم نے آج کیٹیگوریکلی کہا کہ جہاں پہ آپ نے کنسٹرکشن پہلے کی تھی، جہاں توڑ پھوڑ ہوئی، آپ وہیں پہ کنٹینیو کریں، اور وہ بیسٹ سوٹڈ لوکیشن ہے آپ کے چیمبر کے لیے۔ لیکن میرے ساتھ جتنے وکلاء ہیں یہ اس بات کے گواہ ہیں کہ میں نے بار بار ایس ڈی ایم آفس میں یہ کہا کہ میں وہاں نہیں بناؤں گا۔ تھوڑی سی بھی انکنوینئنس ہے تو میں نہیں چاہتا ہوں، حالانکہ قانونی طور پہ میرا وہ مطالبہ بالکل بجانب حق ہے، لیکن میں نے ہی وہاں ایک سی ایس سی سینٹر ہے، اس جگہ کا بھی ایک پروپوزل تھا ہماری طرف سے، تو میں نے ہی اس کو بالآخر چوز کیا۔ وہاں سی ایس سی سینٹر میں جو میرا بھائی ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس کے روزگار
पे कोई आ जाए, इस वजह से मैं उसे भी इंशाल्लाह एकोमोडेट करूँगा और कहीं अच्छी जगह, उससे बेहतर जगह पे उसको एडजस्ट किया जाएगा। इसके अलावा जो डेडलाइन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए दी थी 48 घंटे की, तो उससे पहले ही ये मामला हल हो गया। तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो लोग जो इस पूरे मामले में बजानिब हक थे, जो इस पूरे मामले में इंसाफ के साथ थे, जो इस पूरे मामले में मेरे साथ थे। चूंकि मेरा कॉज एक जेन्युइन कॉज था, 2 दिन की डेडलाइन थी और 2 दिन से पहले ही इस मामले का निपटारा हो गया। तो ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी अच्छा है और ये स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी अच्छा है, चूंकि मेरे साथ बहुत से लोगों के जज्बात मुंसलिक हैं, सियासी हवाले से, समाजी हवाले से, और क्लाइंट्स मेरे बहुत से हैं जो जज्बाती तौर पे मेरे साथ जुड़े, चाहते थे कि अगर मेरा मामला हल नहीं होता है तो वो शायद धरना वगैरह देंगे या ऐसा कोई रुख इख्तियार करेंगे। तो अच्छा है कि ये चीज़ें, मैं नहीं कहूँगा कि अमिकेबली, चूँकि जो लोग मेरे ख़िलाफ़ हैं बहरहाल वो तो मेरे साथ नहीं आए, लेकिन मैं खुश हूँ और मुझे इस बात का बहुत इत्मीनान है कि 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा वकला ने मुझे आज सपोर्ट किया है। और मैं हमेशा, मुझे ये बात याद रहेगी, हमेशा इस बात का भरम मुझे रहेगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सबसे ज़रूरी बात यह कि पिछले 1.5 साल से मैं सुरन कोर्ट में हूँ। मेरा कॉन्डक्ट ऐसा है कि एक अर्जी नवीस हो, एक मुंशी हो, क्लर्क हो, कोर्ट के ऑफिशियल्स हों या मेरे वकील भाई हों, तो मेरे पास कोई भी आता है तो मैं अपनी चेयर छोड़ देता हूँ और मैं सबसे बड़ी खंदा पेशानी से मिलता हूँ, अखलाकी मयार और अखलाकी अकदार दिखाने वाला शख्स हूँ। और मुझे उम्मीद है कि उस तरफ से भी ऐसा ही होगा। जिन लोगों ने मिलके मेरा स्ट्रक्चर डिसमेंटल किया था, मुझे नुकसान पहुंचाया था, माली नुकसान जानी नुकसान में भी तब्दील हो सकता है और हालात बहुत संगीन बन सकते हैं या बन सकते थे। मैं इस हद तक उन्हें आज माफ़ करता हूँ, इस उम्मीद पर कि आइंदा वो ऐसी हरकत नहीं करेंगे। जिन लोगों ने मेरे खिलाफ रेजोल्यूशन लिखा था, उसकी शुरुआत की थी, मैं उन्हें भी इस हद तक माफ़ करता हूँ कि वो आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर जवाबी कार्रवाई होगी, इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा और दिया जाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मुझे इज़्ज़त से नवाजा। बेशक इज़्ज़त और ज़िल्लत मेरे अल्लाह के हाथ में है, उसके इख्तियार में है। बड़े शॉर्ट नोटिस पे आज एक रेजोल्यूशन हमने ड्राफ्ट किया था। शायद अगर प्लानिंग से किया होता तो मुझे उम्मीद है कि सभी लोग मेरे साथ आ जाते। कुछ अशार से इख्तिताम करना चाहता हूँ कि आप जैसों के लिए इसमें रखा कुछ भी नहीं, लेकिन ऐसे तो ना कहिए कि वफा कुछ भी नहीं। आप कहिए तो निभाते चले जाएंगे, मगर इस ताल्लुक में अजियत के सिवा कुछ भी नहीं। मैं किसी तरह भी समझौता नहीं कर सकता, या तो सब कुछ ही मुझे चाहिए या कुछ भी नहीं। कैसे जाना है, कहाँ जाना है, क्यों जाना है, हम के चलते चले जाते हैं पता कुछ भी नहीं। हाय इस शहर की रौनक के मैं सदके जाऊं, ऐसी भरपूर है जैसे कि हुआ कुछ भी नहीं। अस्सलामु अलैकुम।